بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے بے انتہا حمد و ثنا ہے جو سارے عالم کا رب ہے، خالق کائنات ہے، مالک انس و جاں ہے، رب العالمین ہے، روز جزا کا مالک ہے، قادر مطلق ہے، خیر اور شر کے فیصلے فرمانے والا ہے. صحت اور بیماری اسی کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز اسی کے ماتحت ہے. اور آقا و مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سیاح لابہ راحت قلب و سینہ سرور مدینہ، غریبوں کا غمخوار آقا یتیموں کے مددگار آقا کو بے انتہا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ارشاد فرما رہا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، یعنی جو کچھ سمندروں میں طغیانی آتی ہے یا زمین میں جو کچھ ہو رہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، بر اور بحر میں جو بھی تبدیلیاں آ رہی ہے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے یا مضر ہے، تو اللہ فرماتا ہے بما کسبت ایدی الناس، یعنی یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے. یعنی جو انسان کر رہا ہے وہ اس کو سامنے آ رہا ہے، تو یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو واضح اللہ کر رہا ہے. تو یہاں پر رب العالمین نے واضح کر دیا کہ جو بھی تبدیلیاں، جو بھی نقصان ہو رہا ہے، یعنی سمندروں کے ذریعے سے جو نقصان ہو انسان کا، کبھی طوفان کے ذریعے سے، کبھی پانی کے ذریعے سے، کبھی زلزلوں کے ذریعے سے جو بھی چیزیں آتی ہے، یہ ایک قدرتی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. لیکن اس سے زیادہ جو بھی انسان خسارے میں ہوتا ہے وہ خود اپنی وجہ سے ہوتا ہے. انسان زیادہ خسارے میں خود کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی انسان کو خسارے میں ڈالنا نہیں چاہتا. تو غور و فکر کرنے پر، اہل علم کے غور و فکر کرنے پر یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ دنیا میں جتنا بھی ہمارا نقصان ہوتا ہے، خسارہ ہوتا ہے، قدرت کا کرشمہ کیا ہے؟ قدرت کا جو ایک نمونہ، سمندر میں طغیان آ جانا، زمین میں زلزلہ آ جانا. تو سال کے 12 مہینے تو زلزلے نہیں آتے، کبھی کبھی کہیں کہیں آ جاتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے. لیکن 90% جو انسان خسارے میں ہوتا ہے وہ خود کی غلطیوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ کی قدرت سے وہ کچھ بھی اپنے نقصان میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہی اشارہ فرما رہا ہے کہ بما کسبت ایدی الناس، کہ انسان جو کرتا ہے وہی اس کو سامنے آتا ہے. فرماتا ہے کہ انسان کے ہاتھوں کی کمائی. تو کمائی سے مراد جو بھی انسان کر رہا ہے، یعنی بغیر کسی جو ہے تحقیق کے، بغیر کسی جو ہے مشورے کے، یا پھر بغیر کسی جو ہے معلومات کے جو بھی چیزیں انسان کو کرنا ہے. تو اسی لیے قائد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اگر تحقیق کرتا ہے، مشورہ کرتا ہے، اور فکر کرتا ہے، تو پھر وہ اس شخص سے زیادہ بنسبت بہتر ہوتا ہے جو بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی مشورے کے جو بھی کام کرتا ہے وہ خسارے میں ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں، اور سنت مصطفیٰ ہے کہ میرے آقا و مولا احمد مصطفیٰ سیاح لامہ راحت قلب و سینہ جو ہے، جو بھی چیز آپ صحابہ سے فرماتے تو کبھی کبھی مشورتاً صحابہ سے پوچھ لیا کرتے. قربان ہو جائیں، تو میرے آقا و مولا کی سنت ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے علوم عطا فرما دیے، سارے کائنات کا علم عطا فرما دیا، غیب کی ساری چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دی. اس کے بعد بھی میرے آقا پوچھ رہے ہیں صحابہ سے. کبھی کچھ مشورہ ہوتا ہے تو صحابہ سے بھی پوچھ لیا کرتے، خلفائے راشدین سے پوچھ لیا کرتے. تو پھر یہ کیوں؟ یہ تعلیم امت کے لیے ہے. میرے آقا مولا اپنی جتنی بھی ہمارے غمخوار امت ہے، آقا جن کی محبت میں، جن کی فکر میں اللہ جو ہے ان کے دل میں اتنی محبت پیدا فرما دیا رحمۃ للعالمین کہ آپ ہمیشہ امت کی فکر میں، ہمیشہ جو ہے اللہ کے بارگاہ میں سربسجود ہوتے اور روتے. امت کتنی زیادہ فکر میں آقا و مولا جو ہے فرماتے تھے. تو
تو آپ تعلیم امت کے لیے، جس کو محدثین مفسرین فرماتے ہیں کہ میرا آقا و مولا کا جو بھی یہ مشورہ کرنا ہے یہ تعلیم امت کے لیے ہے، تاکہ امت جو ہے بغیر تحقیق کے بغیر مشورے کے کوئی کام کرتی ہے تو پھر اس کا جو شمار اسی آیت کے مطابق بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم، یعنی جو وہ کماتا ہے وہی کھاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے، ساری امت کے لیے بہت بڑی بات ہے، اور ہم کہیں نہ کہیں ہم جو ہے مشورہ لینے میں، تحقیق کرنے میں، ہم جو آج امت مصطفیٰ جو نقصان کے دور سے، مصیبتوں کے، آزمائشوں کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، اور اتنی بڑی آزمائش ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہر کوئی غم میں ہے، ہر کوئی آزمائشوں میں ہے، ہر کوئی پریشانیوں میں ہے، مصیبتوں میں ہے۔ لیکن پریشانیوں، مصیبتوں کا جو مسئلہ ہے کہ اس میں اگر بندہ پریشانی میں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے اللہ پر توکل چھوڑ دے، اللہ پر بھروسہ چھوڑ دے، اللہ پر جو ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا جو ذکر ہے وہ ذکر کرنا چھوڑ دے۔ تو ایسا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندے کو مصیبت آتی ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ سے جو امید کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش میں لانا چاہیے، کہ اس سے پناہ مانگنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے کہ مولا میری جو ہے حفاظت فرما، میری اصلاح فرما۔ تو اس طریقے سے بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے سربزوجود ہو کے جو ہے اللہ تعالیٰ سے اگر وہ بھروسہ کرتا ہے، مکمل توکل کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جو بندہ اللہ کے بارگاہ میں سربسجود ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ضرور بضرور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اس کی اللہ ضرور سے مدد فرماتا ہے۔ کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو دل سے تڑپ کے جو اللہ کو یاد کرے اور اللہ سے جو ہے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش دعا کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے ساری مدد اللہ ہی کی ہوتی ہے، بندہ غور نہیں کرتا۔ ہم غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہی ہوتی ہے، انسان تو ایک سبب ہے، یہ سارے اسباب ہیں، اور اسباب کو دینے والا وہی رب العالمین ہے۔ سبب کوئی راستہ جو نکل جاتا ہے ہم غور بھی نہیں کرتے کہ یہ سارے چیزیں رب العالمین ہی، اس کی ایک رحمت کی چھوٹی سی نشانی ہے جو ہم پر اللہ تعالیٰ جو کروڑوں رحمتیں ہیں اس میں سے چھوٹی سی ادنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بڑے سے بڑے راستوں کو جو ہے آسان طریقے سے نکال دیتا ہے۔ اور مومن بندے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ مومن بندہ کتنا بھی جو ہے مصیبتوں میں آ جائے لیکن وہ اللہ پر توکل نہیں چھوڑتا، اور جو ہے اللہ پر جو صبر کا دامن، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کا فرما رہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ فرماتا ہے میرے بندے اللہ تعالیٰ سے اگر مدد طلب کرنا ہے تو صبر کے ذریعے اور میری عبادت کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرنا۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی صبر کے ذریعے سے اور عبادت کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہم یہ لو لگا کر جو ہے اللہ کو جو رحمت کو جوش میں لانا ہے، گڑ گڑا کے کہ میرے مولا میری مدد فرما، اب میں صبر کے قابل نہیں ہوں، اس کے آزمائش کے قابل نہیں ہوں، اس طریقے سے جو ہے ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر جب اللہ نے فرما دیا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ فرما دیا، پھر دوسرے مقام میں فرمایا دیا کہ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، جو انسان کی خاطر کمائی ہے وہی چیز وہ انسان اس کو دیکھتا ہے، کماتا ہے۔ تو یہاں پر یہ ساری چیزیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے ایک بہترین زندگی گزارنے، چاہے بندہ دنیا میں گزارے یا پھر دنیا میں رہتے ہوئے جو آخرت کی تیاری کرے، ہر دو حال میں اللہ تعالیٰ بندے کی جو ہے رہنمائی فرما رہا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اللہ توسل سے جو قرآن پاک کو اللہ نے ہمارے لیے نازل فرما دیا، وہ آقا کی ساری زندگی اور اس خلفاء کی زندگی، صحابہ کی تابعی کی زندگی، ساری زندگیاں ہمارے لیے جو ہے بہترین عملی نمونہ ہے۔ ان سے بہتر پھر کوئی عملی نمونہ نہیں ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہماری جو اسلاف کی اکابرین صحابہ تابعی آقا کی زندگی، خلفاء راشدین کی زندگی کو اغیار غیروں نے جو ہے اپنا لیا، اور ہم جو ہے اپنوں کے درمیان اپنوں کے بارے میں غور کرنے کے بجائے ہم غیروں کی زندگی کو غور کر لیتے بیٹھے ہوئے۔ ان کے اندر یہ تبدیلی کہاں سے آئی؟ اغیار میں یہ تبدیلی کہاں سے آئی کہ انہوں نے اپنی زندگی کو مسلمانوں کے اسلام پر، ہمارے اسلاف کی زندگیوں پر انہوں نے تحقیق کی، اور ان کی بہتری، ان کی جو بنیادی جو چیزیں تھیں اس کو انہوں نے اختیار کیا، اور ہماری نظر وہاں تک گئی ہی نہیں۔ اور آج ہم سارے امت کروڑوں مسلمان ہیں، لیکن آج سب کے سب کس کے ہیں؟ اغیار کے تابع دار ہیں۔ کروڑوں مسلمان ہیں، کس کے ہیں؟ یہود و نصارہ کے تابع دار ہیں۔ کیا نہیں ہے؟ حقیقت ہے۔
ایک کڑوا سچ ہے، بڑی افسوس کی بات ہے، کیونکہ آج ہم جو ہے تعلیم کے معاملے میں بڑے دور ہو چکے ہیں، تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا، ہاں. اور تعلیم بولے تو سیدھا جو ہے ہمارا ذہن سیدھا جو ہے دنیاوی تعلیم میں چلے جاتا، پورے مکمل وہیں چلے جا رہا. ارے تعلیم کا ایک مزاج اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کا طریقہ سکھایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یہ دو طریقوں میں ہمیں کامیابی ہو چاہیے، دو جگہ کامیابی ہونا ہے ہم کو. اور ہم کہاں ڈھونڈ رہے ہیں کامیابی؟ ربنا آتنا فی الدنیا، صرف دنیا ہی. یہ دعا جو ہے ربنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو دنیا میں کامیابی پکڑ لے کے بیٹھے ہوئے، پھر آخرت کی کامیابی کہاں جانا؟ تو ہماری سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ ہم اپنے مذہب کو اور ہمارے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آقا و مولا کی زندگی کو، سیرت کو، صحابہ کی سیرت کو ہم جو ہے بھلا بیٹھے ہیں. جو حقوق اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے حقوق کو جس طریقے سے ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر میرے بندے اگر تو کسی کے ساتھ اگر چغل خوری کرتا ہے، کسی غیبت کرتا ہے، تو پھر تیرا گناہ جو ہے اسی سے معافی مانگنے کے بعد تیرا گناہ معاف ہونے والا ہے. اتنا بہترین اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے حقوق آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ طفیل میں ہمیں دیا ہے کہ انسانیت کا اللہ تعالیٰ نے کتنا پاس و لحاظ پہلے رکھا ہے. اس کی عبادت اگر چھوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو سچی توبہ سے معاف کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے حقوق اللہ میں عبادتوں میں اگر کوئی بندہ کمی بیشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ اللہ تعالیٰ خود یہ اصول بنایا کہ اگر کوئی بندہ میرے حق تلفی کرتا ہے، یعنی میرے عبادتوں کو چھوڑتا ہے، میرے فرائض کو چھوڑتا ہے، سنتوں کو چھوڑتا ہے، واجبات کو ترک کر دیتا ہے، تو پھر اس کو میں معاف کر سکتا ہوں سچی توبہ سے. لیکن اگر کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی دل آزاری کرتا ہے، بہتان لگاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو پھر میں نہیں کر سکتا اس کو معاف. اللہ تعالیٰ بااختیار ہے جو ساری کائنات کو ایک کن میں، جو رب العالمین ساری کائنات کو وجود بخشا، ایک کن کے ذریعے ساری کائنات کو وجود بخش دیا. اتنا بااختیار، اتنا طاقتور رب العالمین ہے، لیکن فرماتا ہے یہ میرے اختیار میں ہے، لیکن میں میرے شان، جو شان رب العالمین ہے، شان اللہ تعالیٰ جو کیا ہے رؤوف الرحیم، اس کی شان کیا ہے؟ رؤوف الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ غیبت کرنے والے، چغل خوری کرنے والے کو اور کسی کی دل آزاری کرنے والے کو، بہتان لگانے والے کو اللہ معاف نہیں کرنے والا ہے. اتنا بڑا گناہ ہے. یہ اور بات ہے کہ کسی نے غلط کام کیا تو وہ اس کے ساتھ ہے، لیکن اللہ نے آپ کو اختیار نہیں دیا کہ اس کی غلطیوں کو آپ تلاش کرو. یہ مزاج ہی ختم کر دینا. ہمارا مزاج بنا ہوا ہے امت کا. اور کیوں آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ غوث اعظم دستگیر پیرانی پیر رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ بندہ مصیبت جو انسان کو آتی ہے تو وہ اپنی عادت بنا لیتا ہے کسی کے عیبوں کو تلاش کرنے کی. غوث پاک فرماتے ہیں کہ وہ سید الاولیاء فرماتے ہیں کہ انسان مصیبتوں میں، آفتوں میں کب گھرتا ہے؟ جب وہ اپنی عادت بنا لیتا ہے کسی کے عیبوں کو تلاش کرنے کی. جیسا ہی کوئی شخص کسی کے عیبوں کو تلاش کرنے کی ذہن بناتا ہے، خامیاں تلاش کرنے کا ذہن بناتا ہے، اسی وقت اللہ کی اس کے اوپر لعنت برسنا شروع ہو جاتا ہے. اسی وقت اللہ تعالیٰ اس پر غضب آتا. سارے سب جب اللہ کا غضب آ جائے تو فرشتوں کی رحمت کہاں سے آؤں گی؟ ہاں میرے آقا و مولا نظر کرم کہاں فرمائیں گے؟ تو ہماری کتنی بڑی کمزوری ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم اور کریم رب العالمین نے سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک یہ پیغام پہنچایا. ہاں آقا و مولا کے نالے نپا کے صدقے میں پیغام پہنچایا، اور آپ کے ذریعے سے خلفاء راشدین، صحابہ، تابعی، تابع اسلاف، اولیاء اللہ کے ذریعے سے ہم کو یہ پیغام پہنچا. ہاں یہ سارے ہیں. ہم دوسروں کے تلاش میں لگے ہوئے ہیں، اس کے عیبوں کو تلاش کرنے والے ہیں. آج ہماری قوم کا سارا، ہمارا خود کا آج موجودہ دور بتا رہا ہوں میں، کوئی واقعہ نہیں. آج ہماری خود کی کیفیت، ہاں کیا ہم اپنی اصلاح کرنا چاہیے. پہلے اپنی اصلاح ہوگی تو سب کی اصلاح کر سکتے. ہاں ہم خود اپنی اصلاح نہیں کر لیتے بیٹھے ہوئے، ہم خود اپنے عیبوں کو تلاش نہیں کر رہے ہیں اور دوسروں پہ تہمت ڈالتے بیٹھے ہوئے. ہاں تو اس طریقے سے نہ مسلمان نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا. ہماری تباہی یہی ہے. ہم اگر سچی توبہ کرتے ہیں ہمارا چھوڑ کے تو وہ توبہ معاف اللہ قبول کرنے والا ہے. توبہ قبول ہے، سچی توبہ آخری توبہ ہے تو قبول ہے. اگر ہم کسی کے دل آزار ہے، کسی میں جو ہے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، نہیں خالی بڑوں کا دل آزاری کر دیا، ہاں اتنے سال کی کر دیا، نہیں. لفظ ایک جانور کے ساتھ بھی اگر ہم جو ہے ظالمانہ سلوک کرتے ہیں تو اللہ کے پاس ہم ظالموں میں دیکھے جاتے ہیں.
ہم ظالم ہیں اللہ کی نظر میں. ہاں تو ظلم ہر حال میں ظلم ہے اللہ کے پاس. ہاں پھر اگر بندہ جو اشرف المخلوقات کی دل آزاری کرتا ہے, اب اشرف المخلوقات کا دل توڑ دیتا ہے, اس کی دل آزاری کرتا ہے. ہاں دیکھیے کوئی غلط کام نہیں کیا اس کے بارے میں آپ تہمت لگا رہے ہیں, ہاں تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے, کبیرہ ہے, حرام ہے. اور جو غلط کام کیا اس کا بھی جو ہے آپ اس کے عیبوں کو تلاش کر کے چھاڑ رہے ہیں, یہ بھی گناہ کبیرہ اور حرام ہے. آپ یہ بھی نہیں بول سکتے کہ نہیں انہوں کرے تھے بول کے ان کو لانا ہے. تو یہ آپ کو بولنے کا اختیار کون دیے؟ قرآن میں ہے, حدیث میں ہے, علماء دین فرمائے, مفسرین اکرام فرمائے, محدثین فرمائے. کون فرمائے؟ کون فرمائے؟ آپ اپنے نفس کے غلام بن چکے ہیں. یہ ہمارا نفس بولا, جو نفس ہمیں برباد کرنے والا ہے. کس نے کہا؟ نفس نے کہا. انہوں نے غلط کرا بول کے میں بولا, یہ جملہ بول رہا ہے. تو یہ جاہلانہ جو سوچ ہے, جاہلانہ آپ کا جو عقل اتنی دور ہو چکی ہے آپ کی اسلامی تعلیمات سے, آقا کی زندگی سے, سیرت مصطفیٰ سے, سیرت صحابہ سے, سیرت اولیاء سے ہم اتنے دور ہو چکے ہیں کہ ہم جو ہے غلطی کرنے والے کی غلطی کو اس شان سے بول رہے ہیں کہ انہیں کرا بول کے بولا. ارے انہیں کرا تو ہی بولنا تمہارے کو حرام ہے. اگر اتنا ہی دم تھا تمہارے کو تو اس سے محبت کرو, اس کے کاموں سے نفرت کرو, اس سے تو محبت کرو. اس کا عمل غلط ہے, انہیں تو غلط نہیں ہے, انہیں اچھا ہے. اس کی صحبت غلط ہے, اس کی عادتیں غلط ہے. انسان تو لفظ انسان تو اچھا ہے, اشرف المخلوقات کے باہر تو نہیں ہوا غلط کام کرنے سے, ہاں خطا کرنے سے اشرف المخلوقات کا جو ہے اسے تو نہیں ہٹا. تو ہم اس کی اصلاح, اگر ہمارے دل میں اگر اس کی اگر قدر تعظیم ہوتی, اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے, ہاں تو آپ کو خود کی تعریف نہیں کرنا ہے. آپ کو حق یہ ہے کہ آپ اوروں کی تعریف کریں. آپ کو حق یہ ہے کہ آپ اوروں کی تعریف کریں. ہاں ہم خود کی تعریف سننا پسند کر رہے ہیں, ہم خود کی تعریف کر لے رہے ہیں, تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے ناراض ہے. جو انسان خود پسند ہوتا ہے, خود کی تعریف سننا اس کو پسند ہوتی ہے, تو وہ انسان کیا ہے, خسارے میں ہے, ہلاکت میں ہے وہ انسان. تو لہذا ہمیں تو دوسروں میں اچھائی تلاش کرنا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ آقا کی زندگی سے, صحابہ کی زندگی سے, فرمان الہی سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی. اللہ سے چاہتے ہیں, اولیاء اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ جو ہے کسی کے عیبوں کو تلاش کرنے کی عادت نہ ڈالے. دیکھیے عیب بولنا تو دور کی بات ہے, عیب کو تلاش بھی نہیں کرنا ہے. کئی ایسے لوگ ہیں ہمارے جو بیٹھے ہوئے ہیں, ہاں کہیں نہ کہیں بیٹھ جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں جاتے اس مقصد سے ہیں کہ نہیں جو ہے آج ان کی کمزوریاں معلوم کریں گے, آج ان کی جو ہے ان کیا کر رہے ہیں وہ معلوم کریں گے, آج وہ کریں گے. ہاں جیسا ہی آپ ارادہ کریں اسی وقت اللہ کے بارگاہ میں اب لعنت ہی لکھے جاتے ہیں, لعنت ہے اللہ کی. تو یہ انسانیت کا پیغام اللہ نے پہلے دیا ہے, آقا کی زندگی سے, صحابہ کی زندگی سے پہلے ملا ہے. ہم پہلے انسان بنیں گے, ایسے انسان بنیں گے کہ کسی کی تکلیف کو ہم تکلیف سمجھیں گے, کسی کی جو ہے اگر بے عزتی ہوتی ہے تو ہماری بے عزتی سمجھیں گے. دیکھیے عیب تلاش کرنا ہی گناہ ہے, وہ سوچ رکھنا بھی گناہ کبیرہ ہے. پھر آپ بندہ کیا کر رہا, ہاں ذہن بنا کے جا رہے ہیں, آپ اس کو تلاش بھی کر رہے ہیں, پھر اس کو بول رہے ہیں بھی آگے, اس کو ذلیل کرنا چاہ رہے ہیں آپ. تو یہ عمل ہمارے لیے خسارے کا ذریعہ ہے خود کے لیے. اور اس سے کیا ہوتا ہے, محبتیں نہیں بڑھتی, نفرتیں بڑھتی ہے. انسان اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے, توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اصلاح کریے, آپ اصلاح کریے. اصلاح کریں گے نہیں, انہیں ایسے ہی کرا, انہیں ایسے ہی کرا, انہیں ویسے ہی کرا. ارے تو آپ کو نہیں پوچھنے والے اللہ تعالیٰ, انہیں کرا. تو آپ جائیے, آپ جا کے اللہ کے بارگاہ میں جو دعا کریے کہ مولا مجھے اتنی طاقت دے کہ میں اپنے اخلاق سے ان کے دل میں محبت پیدا کر سکوں, پھر جا کے ان کے قریب جا کے ان کی اصلاح کروں. میں اتنے آسانی سے اسلام پھیلا. ہاں اسلام یہاں تک آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا قربانیوں کے بعد, آل رسول کے ہمارے لیے خون دینے کے بعد اور آزمائشوں سے گزرنے کے بعد, اپنے آپ کو, اپنے نفس کو جو ہے ہر طریقے کی ذلت برداشت کرنے کے بعد ہم تک اسلام پہنچا. اور یہ ہماری عزت گئیش نہیں, دوسروں کی عزت اچھال لیتے پھر رہے. دیکھیے آپ, ہاں میرے آقا و مولا کو
طائف میں جب پتھر برسائے گئے، ہاں، رحمت للعالمین کو پتھر برسائے گئے، جسم لہولہان ہوا، کیا میرے آقا نے ہاتھ اٹھا کے بددعا کی؟ ہاں، نہیں کی۔ اور ہم یہاں ہماری نفس ہم ذلیل تو نہیں ہو رہی، لیکن یہ عادت بنا لیے، آقا سے محبت بھی کرتے ہیں اور عادت بنا لیے کہ نہیں انہوں نے یہ غلطی کرا، اس کی غلطی کو تلاش کر رہا ہے، پھر اچھال رہا ہے۔ ارے تلاش کرنے کی ذہن میں سوچ لانا بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ اگر معلوم، ہاں، اس ارادے سے کرو کہ تم اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، دل میں رکھ کے، ہاں، اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایمان، مومن ایک ایمان والے کی علامت ہے، اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اس سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اس سے قریب آنا چاہتے ہیں، تو یہ اسلام ایسے ہی پہنچا، اسلام فوراً تھوڑی آیا، ہاں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اعلان کر دیا، نبوت کا اعلان کر دیا آپ نے، تو کیا فوراً اسلام پھیلا؟ ہاں، نہیں پھیلا، اپنے آپ لوگوں نے ذلیل و رسوا کیا، تب بھی میرے آقا نے کسی کو غلط نہیں کہا، کسی کو غلط نہیں کہا، ہاں۔ تو یہ اخلاق، یہ صبر تحمل دیکھ کر، انسانیت کا پیغام دیکھ کر، اس کے بعد دل میں ایمان کی محبت پیدا ہوئی، تو ہم سے کیا سبق ملا؟ کوئی اغیار بھی اگر ہے تو اس سے بھی ہمیں انسان کے ساتھ پیش آنا ہے، اخلاق پیش آنا ہے، بحیثیت شرف المخلوقات انسان ہمیں اس سے جو ہے اچھے سے پیش آنا ہے، تاکہ اس کے دل میں ہماری محبت پیدا ہو جائے۔ جب اغیاروں سے ایسے محبت سے پیش آنا ہے تو پھر امت مصطفیٰ سے کیسا پیش آنا ہے؟ امت مصطفیٰ سے کیسا آنا ہے پیش؟ اسلام جو غیروں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دے رہا ہے، جانوروں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دے رہا ہے، تو پھر امت مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ یہ لمحے فکر کئی سوالات ہیں جو ہمارے زندگیوں میں تبدیلی پیدا کر سکتی ہے، ہمیں محبت، آپس میں محبت پیدا کر سکتی ہے، ایک بنا سکتی ہے۔ لہذا اللہ سے دعا ہے کہ میرے مولا ہم سب کے دل میں محبت پیدا فرما، اخلاق پیدا فرما، تعظیم پیدا فرما، اور آقا کی محبت، سیرت مصطفیٰ علیہ زندگی نصیب فرما، وما علینا الا البلاغ فرما۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذی ارسل بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الى اللہ باذنه وسراجا منیرا وصلی اللہ تعالی وسلم تسلیما کثیرا 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 ومن یطع اللہ ورسوله فقد رشد ومن یعص فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا إخوة المسلمون فأين تشركون الله فضل القرآن العظيم وخلقنا أمة محمد وسبيل الله المسلمين اللهم نجنا من العذاب ويسهل لنا الحساب إن الموت يقدر أن نكون الموتون ولا تتفكروا ولا تتبهروا أن نكون من المسلمين بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا بكتابه الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم الحمد لله حمدا كثيرا كما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جاهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وصحبه عباد الله اتقوا الله تعالى بسماع الأرض وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجروا فقال تعالى أخبر كما أمر الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد إمام الحرمين وصاحب الحجرتين وعلى آل محمد فيا أيها المشتاق لا إله إلا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد نور القلب وقرة العين وعلى آل محمد فيا أيها الراجعون من شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما خصوصا من التأثير على سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى زاهد الأخراب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى جامع القرآن سيدنا عثمان بن عفان
الله الغالب سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وعلى ولد سيدنا الشهيدين حسن وحسين رضي الله عنه، وعلى امهما فاطمه الزهراء اهل الجنه رضي الله عنه، وعلى عمين المعصومين ابي عمار حمزه وسيدنا عباس رضي الله عنه، وعلى تمام العشرة البشر وأصحاب التابعين الأولين والآخرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وخذل الكفرة والمبتدع والمشركين. اللهم شتت شمل أعداء الدين ومزق جمعهم يا مبيد الظالمين. اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في بلاد المسلمين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، وما توفيته منا فتوفى على الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر